वेलकम बैक। एक बार फिर आपको लिफ अदर्स में खुशामदीद कहते हैं। जैसे पहले मैं आपसे बयान कर चुका हूं कि आज के हमारे मेहमान है निहायत ही काबिल एहतराम ब्रदर सागर नजर साहब, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं सेंट विंसेंट होम फॉर द एजेड के। आज हम इनकी बुलाहट के हवाले से इनसे बातचीत करेंगे। और ब्रदर जी, आपको हम अपने शो में वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। ब्रदर जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि आप अपनी बुलाहट और खिदमत के बारे में कुछ बताएं। बहुत अच्छा सवाल है कि बुलाहट खुदा की तरफ से एक अनमोल तोहफा है और खिदमत मेरा बचपन का शौक है कि ये तोहफा जो खुदा ने मुझे अपनी खिदमत के लिए बुलाया, इससे मैं पूरे दिलो जान से वफादारी से अपने इन लोगों में, इस दुनियादारी में रहते हुए अपने बहनों और भाइयों में खुदा को ढूंढूं, खुदा को तलाश करूं कि ये खुदा मेरा इन लोगों में है। इसीलिए खुदा ने मुझे बुलाया है और इस तोहफे को मैं बड़े वफादारी के साथ संभाल कर रखता हूं और अपनी खिदमत के जरिए इन लोगों में अपने खुदा को ढूंढता हूँ। बहुत शुक्रिया ब्रदर जी। ब्रदर जी, आपसे मेरा दूसरा और अहम सवाल ये है, सेंट विंसेंट होम फॉर द एजेड, इसके हवाले से आप कुछ बताएं। सेंट विंसेंट होम फॉर द एजेड या इस घर का जो बेसिक मकसद है या पर्पस है, उन बुजुर्गों को सहारा देना जो बेघर हैं, जिनके औलाद बच्चे उन्हें अपने घरों से रद्द कर देते हैं, माशरा उन्हें रद्द कर देता है, उनकी कोई अहमियत उनके घरों में नहीं होती। उनको इस घर में छत देना या सहारा देना, उनकी इज्जत को बरकरार रखना है इस घर का बेसिक मकसद, ताकि वो अपने आखिरी अयाम खुशी से बाइज्जत तरीके से बसर कर सकें। यानी एक अच्छे बेटे होने का किरदार आप अदा कर रहे हैं और उनसे जो है बरकतें हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल ब्रदर जी, आपसे मेरा तीसरा सवाल है कि हमने मीडिया में भी देखा और हमने वैसे भी सुना और मेरे दिल में इश्तियाक आया कि इस बड़े कारनामे को जाके अपनी आंखों से देखूं। आपने इस होम को क्या से क्या बना दिया, बहुत सारा काम किया और एक अहम काम आपने ये किया है कि आर्च डायसिस ऑफ कराची में ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ये मैयत को गुस्ल देने का जो है आपने एक एहतमाम किया है, एक जगह बनाई है और उसी इज्जत के साथ जो है वो बॉक्स में डालना और इज्जत के साथ रुखसत करना, ये आपने जो है एहतमाम किया है। मेरा और मेरी टीम का इश्तियाक था कि हम अपनी आंखों से भी देखें और उसके बाद जो है अवाम भी देखे। तो मैं चाहूंगा कि इस सवाल का जवाब आप वहीं चल के दें। थैंक यू। हम चलते हैं अपने उसकी जानिब। सबसे पहली बात आपको बताता चलूं, इसका विजन या इसका ख्याल मेरे ज़हन में यहां से आया कि आजकल हमारे पास इतनी जगह घरों पे नहीं होती कि हम अपने प्यारों को जो हमसे जुदा होते हैं, खुदा के पास जाते हैं हमेशा की ज़िंदगी के लिए, उनको आखिरी बार गुस्ल दे सके।
کیونکہ ہمارے گھر چھوٹے ہوتے ہیں یا کچھ لوگ تیسری چوتھے مالے پہ، تو غسل دینا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو میں ان کی مشکل کو دیکھتے ہوئے، اپنی مشکل کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ بنایا، اور آج اپنے اس گھر کو، جس گھر میں میرے ماں باپ جن کی میں دیکھ بھال کرتا ہوں رہتے ہیں، ان کے لیے یا اس پوری اپنی کمیونٹی کے لیے چیز بنائی تاکہ ہم ادھر اپنے عزیزوں کو باعزت طریقے سے غسل دیں اور انہیں آخری آرام گاہ تک لے کر جائیں۔ اور یہ جیسا کہ اسٹریچر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ کسی کا بھی اگر خدا نہ کرے انتقال ہوتا ہے تو ان کو باعزت طریقے سے اس پہ ڈال کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد یہ وہ جگہ ہے جس پر ہم رکھ کر اپنے پیاروں کو، اپنے عزیزوں کو غسل دیتے ہیں، اور غسل دینے کے بعد کفن باکس، جو کہ ہمارے پاس 24 آورز کفن اور کفن باکس موجود رہتا ہے، میل کا اور فیمیل کا کفن دونوں 24 آورز موجود رہتا ہے، کہ ان کیس ہمارے پاس کبھی بھی کسی کے بھی ایسے انتقال ہو تو ہم انہیں فوراً غسل دیں، غسل دینے کے بعد کفن میں پیک کر کے کفن باکس میں رکھ کر ان کو آخری آرام گاہ تک لے کر جایا جائے۔ اور دوسری بات، ان کیس کبھی رات کے ٹائم، موت کا کوئی وقت نہیں، رات کے ٹائم کسی کا انتقال ہو جاتا تھا پہلے ہمارے پاس، تو ہم انہیں کمروں میں ہی ساری رات رکھتے تھے، کمرے کے اندر وہ پڑا رہتا تھا۔ اب یہ ہے کہ ہم اسی ٹائم، جس ٹائم بھی انتقال ہو اسی ٹائم لے کر آتے ہیں، غسل دیتے ہیں، غسل دینے کے بعد اسے کفن میں پیک کر کے کفن باکس میں ڈال کے یہاں پہ رکھ دیتے ہیں اور اوپر پنکھا چلا دیتے ہیں، ایک رات تک باڈی خراب نہیں ہوتی، تاکہ یہ اسپیشل یا اسپیسیفک جگہ پر پڑا رہے، کیونکہ اس روم میں کسی دوسرے نے بھی دوبارہ آنا ہے۔ اور یہ پیچھے ہم نے بشرن لگایا ہوا ہے، یہاں پہ غسل دینے کے بعد ہم اپنے ہاتھ وغیرہ بھی واش کر سکتے ہیں، دھو سکتے ہیں۔ اور یہ میری چھوٹی سی کاوش تھی کہ جہاں پر ہم اپنے پیاروں کو باعزت طریقے سے غسل دیں، غسل دینے کے بعد ان کو آخری آرام گاہ تک لے کر جائیں۔ اچھا، میرا آپ سے ایک اور سوال، یہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایک خیال آیا کہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے، کیا آپ کے ذہن میں، آپ کے آنے والے پلانس میں یہ بھی ہے کہ یہاں ایک سرد خانہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پنکھا کافی نہیں ہوتا؟ ہاں، سرد کھانے کی بات اگر کی جائے تو یہ گھر ہے، یہ اولڈ ایج ہوم گھر ہے ان لوگوں کا کہ جو بے سہارا بزرگ ہے، جن کو یہاں پہ چھت دی جاتی ہے، تو میرے خیال سے غسل دینے کی حد تک تو بہتر ہے۔ اچھا، پر یہاں پہ ایک سرد خانہ بنانا مشکل ہے، کیونکہ یہ ریزیڈینشل ایریا ہے، دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں، کچھ لوگ بہت چھوٹے دل کے مالک ہیں، کچھ لوگ بہت بڑے دل کے مالک ہوتے ہیں، اور یہاں پہ لوگ اگر ہم سرد خانہ بنا کے رکھنا شروع کریں گے تو لوگوں کے لیے رہنا مشکل ہوگا۔ اچھا، پرابلم ہو جائے گی۔ اچھا، ایک اور کہ آپ مجھے یہ بتا سکتے کہ اس کا کیا یہ نیک کام جو ہے وہ اس کا کچھ ہدیہ بھی ہے یا خدا کی بلیسنگ سے آپ خود ہی اس کو پرووائڈ کر رہے ہیں؟ اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، کوئی چارج نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہمارے ہوم کے لوگوں کے لیے، ان کے لیے ہے، اور یہ ان کی باڈی، میں آؤٹ سائڈر کی بات آؤٹ سائڈر کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے، فری آف کاسٹ اپنے پیاروں کو غسل دے سکتا ہے، واو، زبردست، فری آف کاسٹ، اس کا کوئی ہدیہ نہیں، کوئی نذرانہ نہیں، غسل دیں، اوکے، بس ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے گھر کے لیے دعا کریں۔ ناظرین، دیکھا کتنا بڑا کارنامہ اور نیک کام کہ خدا کے برکت سے یہ سب کے لیے فری آف کاسٹ کر رہے ہیں، اس ادارے کے، اس ہوم کے لوگوں کے لیے تو کر رہے ہیں، مگر آؤٹ سائڈر کے لیے بھی جن کو پرابلمز ہیں، مشکلات کا شکار ہے، ان کے لیے بھی فراغ دلی کے ساتھ انہوں نے اپنی باہیں کھولی ہوئی ہے، اور یہاں پر وہ بھی اپنے پیاروں کی جو ہے وہ باڈی کو غسل دے سکتے ہیں۔ وہ ہر وقت یہاں پر جو ہے وہ کفن باکس
اور کفن موجود ہوتا ہے، اور اس کے لیے برادر جی انسان نہیں، خدا آپ کو اس کا اجر ضرور دے گا۔ سوری زاہد بھائی، جیسے کہ آپ نے کہا کہ کفن باکس اور کفن موجود ہوتا ہے 24 گھنٹے، بالکل کفن باکس اور کفن یہاں پہ 24 گھنٹے ہمارے پاس ہوتا ہے، پر صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو کہ اس چیز کے حقدار ہیں۔ اچھا، جو افورڈیبل نہیں ہے، جو اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اب پرچیز کرنے کے لیے ہمارے پاس آ جائے، نہ تو ہم پرچیز کرتے ہیں ان کو، مطلب پرچیز دیں گے، خرید ان کو بیچیں گے، کبھی نہیں۔ اچھا، باڈی غسل سب کے لیے، غسل فری آف کاسٹ سب کروا سکتے ہیں، اوکے، پر کفن باکس صرف نیڈی پیپلز کے لیے، نیڈی پیپلز کے لیے، کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے وہ آ کے بس بتائیں اور اوکے۔ اوکے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح برادر جی ان بزرگ رد کیے ہوئے لوگوں کو اپنے گلے سے لگا کے رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، اور اسی طفیل خدا انہیں اپنی برکات سے مالا مال کر رہا ہے۔ برادر جی، میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔